انا کا دیوتا ناول بائی عزیر ذہان ایپیسوڈ 2 ماضی آرکیسٹرا کی دھنوں سے ہر ایک نفوس مدہوش ہو چکا تھا، سوائے اس کے جو کچھ بے چینی اور بیزاری سے اب اپنی نشست چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا تھا۔ فلور پر مدہوشی سے تھر تھراتے لوگوں سے بچ بچ کر جانے اچانک کیا ہوا، ایک دوشیزہ لال سرخ چہرہ لیے مڑی اور زوردار تمانچہ اس کے گال پر دے مارا۔ تہران اس افتاد پر سٹ پٹا گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، اتنا کافی نہیں تھا؟ زلف نے وائن سے بھرا گلاس شہزین کے ہاتھ سے کھینچ کر اس کے منہ پر اچھال دیا۔ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ تہران بوکھلا گیا۔ اس کے لب نیم وا تھے حیرت سے یا پھر ضبط سے۔ وہ گردن جھکائے بھیگی شرٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے کسرتی بدن سے چپک گئی تھی۔ جاہل، زلف زہر خندی سے بولی۔ انگارے کی مانند دہکتی رنگت کلب کی روشنیوں سے مزید لال پڑ گئی تھی۔ تہران اس پر غلط نگاہ ڈالے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حد ہو گئی۔ وہ گردن دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے ابھی بھی شکن زدہ پیشانی سے اپنے ساتھ ہوئی تازہ بے عزتی کی وجہ سے سمجھتے سے قاصر رہا تو سر جھٹک کر اس نے گن نکال کر ایک طرف اوور کوٹ اٹھا کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجنے لگا۔ کہاں مر گئے ہو تم؟ آدھے گھنٹے سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بلند آواز میں مقابل پر برسنے لگا۔ پھر تیزی سے ٹیرس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خاموش ماحول میں جا کر بات کرنے لگا۔ کیا ہوا تھا؟ شہزین پیر تھرتھراتے ہوئے منہ اس کے کان کے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، وہ بدمزگی سے کہنے لگی۔ سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ شخص جس نے کچھ دیر پہلے اسے غیر اخلاقی طور پر چھونے کی کوشش کی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ گھبرا کر پلٹی۔ کون ہو تم؟ پہچانا نہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا تمہیں، اس شخص نے معنی خیزی سے کہا تو زلف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ خبیث انسان تم تھے، میں ہی تھا۔ وہ ڈٹھائی اور خباثت سے کہتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پاس مت آنا میرے، ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اس نے بے ربط سانسوں کے درمیان کہا۔ اتنے میں اس کے ہاتھ کی ٹھوکر سے نل کے قریب رکھی پسٹل نیچے گر گئی۔ اس نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور پسٹل اٹھا لی۔ تم تو شکل سے ہی گھٹیا لگ رہے ہو۔ دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو، ورنہ گولی مار دوں گی۔ ان کھلونوں سے ہر روز کھیلتا ہوں میں اور تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ وہ شخص پیش قدمی کرنے لگا، مارے گھبراہٹ اور کپکپاہٹ کے اس کے ہاتھوں سے گولی چل گئی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کے بدن نے جھٹکا کھایا، پھر وہ ساخت ہو گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا زلف؟ اوگاڈ، تم نے قتل کر دیا۔ شہزین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پتہ نہیں کیسے گولی چل گئی، میں مارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا میرے پاس مت آنا۔ یہ شخص مانا نہیں اور گولی چل گئی۔ اس کا پورا بدن کپکپا رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں فرش پر خون ہی خون دیکھ کر اسے ہول اٹھنے لگے۔ اب کیا کروں؟ بابا مجھے مار ڈالیں گے، مجھے جیل ہو جائے گی، میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گی۔ یا الہی، میں نے قتل کر دیا، قاتل بن گئی میں۔ وہ بے جان ہوتے قدموں سے زمین پر بیٹھ گئی۔ جو ہوا سو ہوا، اب جلدی یہاں سے اٹھو، اس سے پہلے کوئی ہمیں دیکھ لے۔ کیا کریں گے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ وہ فوراً اٹھی، ہونکوں کی طرح اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ گھر جائیں گے اور کہاں، چلو جلدی۔ وہ باہر جھانکنے لگی۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اور یہ گن، اس کا کیا کروں؟ اس نے روحانسی ہو کر پوچھا۔ گن اپنے پاس رکھو، اس پر تمہارے فنگر پرنٹس ہیں۔ کہاں رکھوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تم ہمیشہ کرنے کے بعد سوچتی ہو، اس لیے نقصان اٹھاتی ہو۔ یہی گولی چلانے سے پہلے سوچ لیا ہوتا۔ شہزین کف افسوس ملنے لگی۔ اس کی متلاشی نگاہیں وہاں پڑے کوٹ پر ٹھہر گئیں۔ گن جلدی سے کوٹ کی جیب میں اڑس کر کوٹ سلیقے سے اس کے بازو پر ہینگ کرنے لگی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ شہزین نے اس کا چہرہ دیکھا جو تیزی سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ حسب عادت لب چبانے لگی۔ شہزین نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گئی۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، میں ہوں نا، تمہارے ساتھ ہم بیک ڈور سے نکل جائیں گے۔ آئی ایم سوری۔ جاتے جاتے غمزدہ ہو کر بے سود پڑے شخص کو دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی تھی، یار تم غلطی سے مر گئے۔ اسے گولی کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ فون بند کر کے جیسے ہی نیچے پہنچا، ایک شخص زخمی پڑا تھا۔ اس نے سچویشن کا تعین کرنے کے بعد اپنا کوٹ اٹھا کر نکلنا چاہا، مگر کوٹ غائب تھا، حتیٰ کہ اس کی پسٹل بھی غائب تھی۔ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، وہاں سے فوراً نکلنا چاہا، مگر دروازے پر پولیس کھڑی تھی۔ ہینڈز اپ، اس کے ہاتھ خود بخود اوپر ہو گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ خاموش رہو، اب پولیس اسٹیشن میں جا کر کہنا جو بھی کہنا ہے۔ آفیسر نے بروب لہجے میں اسے جھاڑتے ہوئے اس کا رخ موڑا اور پیچھے ہاتھ باندھ کر ہتھ کڑی لگا دی۔ تہران پاشا،
عادت کے مطابق خاموش ہو گیا۔ بلا ضرورت بولنا اس کی عادت نہیں تھی۔ اف، یہ تمہاری کالی گھٹاؤں جیسی زلفیں، اس نے بے دھڑک ہو کر انگلی سے لٹ کو چھوا، اور تمہاری یہ گہری آنکھیں، ان میں ڈوب کر معجزن ہونے کو جی چاہتا ہے۔ تمہاری اپنی گاڑی ہے؟ لڑکی کی آواز پر وہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ یہ کیا، ایسی بہت سی گاڑیاں میرے شو روم میں کھڑی ہیں، تمہیں چاہیے کیا؟ فوراً بات بنانا اور اس کو صحیح اندازے کے مطابق معقول بنا دینا اس کا خاصیت تھا۔ اس کی ذہانت تھی۔ تم اتنے پیسے والے ہو کیا؟ لڑکی حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہوں، اس کلب جیسے 10 اور کھڑے کھڑے خرید لوں۔ وہ گپ مارنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بھاری جسامت والا مرد ان دونوں کو خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ فاصلہ سمیٹ کر تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے، ویسے تم ہوتے کون ہو ہم سے پوچھنے والے؟ وہ لڑکی کی منت بھری نظروں کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ شخص اس کی گردن پکڑتے ہوئے اٹھانے لگا۔ لڑکی رفو چکر ہو چکی تھی۔ ارے ارے بھائی صاحب، مذاق کر رہا تھا، اب تو سیریس ہی ہو گئے ہیں۔ حد ہے، مذاق بھی نہیں سمجھتے آپ تو۔ بکواس بند کرو، تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ میری بیٹی کے ساتھ عشق لڑانے کا انجام ایک صحت مند سا مکہ اس کی پستیوں میں مار کر وہ شخص پولیس کو فون کرنے لگا۔ انکل سٹھیا گئے ہو کیا؟ واللہ مذاق کر رہا تھا، آپ کی بیٹی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے درد کو دباتا ہوا دہائی دینے لگا۔ اتنے میں پولیس آ چکی تھی۔ یہ شخص کلب میں آ کر لڑکیوں کو ہراس کر رہا تھا۔ اسے کڑی سے کڑی سزا دیں آفیسر، اس نے الزام پر تڑپ کر کہا۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں آفیسر، ان کی بیٹی مجھ سے فلرٹ کر رہی تھی۔ اتنے میں یہ موصوف آ گئے اور مجھ معصوم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے موٹے شخص کو دیکھا جس پر اس شخص کا خون کھولنے لگا۔ بکواس کر رہا ہے یہ۔ وہ شخص اس کی طرف بڑھا۔ دیکھا دیکھا، سچے انسان کو تو دنیا یوں ہی ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیتی ہے، اس نے مظلوم صورت بناتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ اس نے اداکاری ہی ایسی کی تھی۔ پھر اسے چاروں ناچار موٹے شخص کے استفسار پر گرفتار کرنا پڑا۔ اس نے بھی راستے میں ایسے ایسے طریقوں سے انہیں رام کیا کہ آفیسر نے اسے کچھ ہی دوری پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ ایسی لڑکیوں سے بچ کر رہا کرو برخودار، ورنہ ایک دن بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اور تاکید کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لی۔ جی سر جی، درجہ معصومیت سے جواب دینے لگا۔ خبیث کی اولاد، پسلیاں ہی توڑ دی میری، جتنی گالیاں یاد تھیں اس نے دل میں سب اس موٹے شخص اور اس کی بیٹی کو دے ڈالیں۔ ذرا سا جھک کر چلتا ہوا کاٹیج کی طرف چل دیا۔ ایسی حالت میں گھر نہیں جا سکتا تھا۔ سرخ ڈوریوں والی ہیل سے پیر آزاد کرتے ہوئے اس نے ہیل باؤنڈری وال سے اندر پھینکی اور چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر اندر کود گئی۔ پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ واچ مین کو نیند سے اونگتے دیکھ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور تیزی سے لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ شرمین کی نگاہ اس پر پڑ چکی ہے۔ اندر سے دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند ہوتے ہی اس مردہ شخص کا تصور دماغ میں گھومنے لگا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں اور ہڑبڑا کر سوئچ پر ہاتھ مار کر ساری بتیاں روشن کر دیں۔ پل پل کسی وجود کا احساس زور پکڑنے لگا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ گن نکال کر ایڑیوں کے بل کمرے میں گھومی جسے چھپانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہو۔ پہلے ڈرار میں رکھی، پھر بیڈ کے میٹرس کے نیچے چھپا دی، پھر نکالی واش روم کے کیبنٹ میں چھپا دی، اب پھر نکال لائی تھی۔ دل کسی طور پر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کبرڈ میں کپڑوں کی تہہ کے نیچے رکھ دی اور کوٹ بھی وہیں اڑس دیا، پھر دبے قدموں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آج اس نے لائٹ آف نہیں کی تھی، اسی لمحے اس کا خون تھر تھرانے لگا۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بستر سے اٹھی۔ شہزین کالنگ دیکھ کر اسے فون اٹینڈ کر لیا، مگر تبھی کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ زلف بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے مزید پریشانی سے دروازے کو دیکھا۔ شرمین کو سب پتہ چل جائے، وہ بابا کو بتا دے گی، پھر اس کی شامت آنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ سوچتے ہوئے دو موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں سے پھستے۔ کچھ دیر بعد شرمین جواب نہ پا کر واپس لوٹ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شہزی۔ حلق میں آنسوں کا پھندا سا لگ گیا۔ پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ ساتھ ندامت کا احساس بھی اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ڈرو مت یار، بی بریو، تمہاری حالت کہیں سارا پول نہ کھول دے۔ شہزین کی آواز سن کر وہ مزید ڈر گئی۔ اسے لگا شرمین دروازے کی اوٹ میں چھپی اس کی ساری باتیں سن رہی ہوں گی۔ زلف، سن رہی ہو؟ ہاں، ڈرو مت، میں صبح آؤں گی تم سے ملنے، اب سو جاؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے فون رکھ کر بستر میں دبک گئی اور کمفرٹر سر تک اوڑھ لیا۔ پوری رات حبس بے جا میں گزارنے کے بعد اس کی بیل منظور ہوئی تھی۔ اس کے اعصاب کھینچے کھینچے سے تھے، طبیعت پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ گھڑی اس نے لاک اپ سے نکلتے ہی آفیسر سے پہلا سوال کیا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خاصا خیال رکھتا تھا۔ کون سی گھڑی؟ آفیسر نے یوں لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کندھے اچکائے، جیسے آج سے پہلے گھڑی لفظ سے واقفیت ہی نہ ہو۔
میری گھڑی جو میں نے حوالات میں جانے سے پہلے تمہیں دی تھی، اس نے لب بھیجتے ہوئے کہا۔ نہیں ملے گی، بھول جاؤ اب۔ وہ چند لمحے سپاٹ نظروں سے آفیسر کو گھورتا رہا، پھر فولادی مکہ اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ آفیسر دھڑام سے نیچے گرا، ٹیبل پر انبار کی صورت رکھی تمام فائلیں یک بے یک زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ کنٹرول یور سیلف تہران، یہ پولیس اسٹیشن ہے۔ دلاور پاشا کیبن سے اٹھ کر اس کی طرف لپکے، تندی سے بولے، مگر میری گھڑی۔ اس نے سب کو نظر انداز کر کے بس اتنا ہی پوچھا۔ آفیسر نے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے گھڑی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ دلاور پاشا پلٹ کر بیل کے پیپرز پر سائن کرنے لگے، تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں، سب اچانک ہوا۔ میں کال لینے گیا، جب میں واپس پہنچا تو ایک آدمی زخمی تھا، میری پسٹل بھی غائب تھی۔ اس نے بالوں سے نامعلوم گرد جھاڑتے ہوئے نارمل انداز میں جواب دیا۔ دلاور پاشا خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگے۔ مر گیا وہ آدمی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ زندہ ہے، مگر سچویشن کریٹیکل ہے۔ گولی سیدھے ہاتھ چلائی گئی ہے، پر تم لیفٹی ہو اس لیے بیل منظور ہو گئی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے ہائی وے پہ اتار دے، میں کاٹیج جاؤں گا۔ دلاور پاشا نے سرد سانس کھینچا، بیزار کن لہجے میں بولے، مہینے میں 2 بار تمہاری کاٹیج ٹرپ ہوتی ہے، تمہارا دل نہیں بھرا کیا؟ بس بھی کرو اب، تمہارا بھی ایک گھر ہے، ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، بزنس ہے، آفس کے ہزاروں کام ہیں۔ آ جاؤں گا بابا، اس نے اکتا کر صرف اتنا ہی کہا، ہر بار کی طرح۔ دلاور پاشا نے سڑک کے ایک طرف گاڑی روک دی۔ اس کیس کے بارے میں ٹینشن مت لینا، میں ہینڈل کر لوں گا۔ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ تہران سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ اونچے نیچے ہموار راستوں سے گزر کر وہ گھنے جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ دائیں بائیں سرسبز گھنا جنگل تھا، بیچ میں صاف اور کشادہ سڑک تھی جو کاٹیج تک جاتی تھی۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ کاٹیج کے قریب رک گیا، جیب میں ہاتھ مارتے ہوئے چابی ڈھونڈنے لگا، مگر چابی تو کوٹ کی جیب میں تھی، یا پھر پینٹ کی جیب میں سے کہیں گر گئی، اسے یاد نہیں رہا۔ وہ تیزی سے اونچائی سے نیچے اترا اور بیک ڈور سے اندر داخل ہوا۔ صوفے پر 2 عدد شراب کی بوتلوں کے ساتھ محترم امان احسان صاحب کا ناتواں وجود دیکھ کر وہ مزید تپ گیا۔ شرم نہیں آتی یہاں بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے؟ بیٹھ کر پینے میں شرم کیسی، لوگ کھڑے ہو کر پی لیتا ہوں، امان نے ڈھٹائی سے جواب دیتے ہوئے باقاعدہ عمل بھی کیا۔ تم آئندہ کم از کم میرے گھر میں شراب نہیں پیو گے۔ انگشتے شہادت اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور شوز اتار کر مقابل صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ایک ہی تو زندگی ہے، وہ بھی میں تمہارے مطابق گزار دوں؟ یہ ممکن نہیں میرے دوست، امان نے ڈوٹوک جواب دیا۔ تمہیں سمجھانا ہی بیکار ہے، کل میں پورا آدھا گھنٹہ کلب میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم تو آئے نہیں، الٹا مصیبت میرے گلے پڑ گئی تمہاری وجہ سے۔ تم کسی کام کو لے کر سنجیدہ ہو بھی کہ نہیں؟ وہ اس پر برس پڑا، زیادہ سنجیدہ رہنے والا انسان بھی اکیلا رہ جاتا ہے، تمہاری طرح، اس لیے میں نے اب سنجیدہ ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ویسے بھی سچے اور سنجیدہ لوگ دوسروں کو بہت کھٹکتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں سچے لوگوں سے، جس ملاوٹ کے ساتھ تم سچ بولتے ہو۔ نفرت تو لازمی بات ہے۔ تہران نے اسے خوخوار نظروں سے گھورا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ڈٹائی سے کہنے لگا، انسان ہر شے میں ملاوٹ ضروری سمجھتا ہے، اس کے بنا زندگی کا تصور ادھورا ہے۔ تہران اس پر افسوس کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا؟ صوفے پر گردن پیچھے کو گرا کر اسے دیکھا جو ابھی کمرے کے اندر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اس کی آواز امان کے کانوں تک پہنچی۔ وہ ابروچ کھاتے ہوئے گلاس بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش اور نکھرا نکھرا سا اس کے مد مقابل صوفے پر آرام کی غرض سے نیم دراز ہو گیا۔ جس وقت بھی جاؤ یہ پھیلاوا سمیٹ کر جانا اور لائٹ بند کر دینا۔ تم مجھے یعنی اپنے دوست کو جانے کا کہہ رہی ہو؟ اس کی لال سرخ نشیلی آنکھوں میں خفگی کا تاثر ابھرا۔ جی ہاں، برجستہ جواب آیا۔ اتنی بھی کیا بدمزاجی، ہر لہجہ میر تم کو الجھاؤ ہے زمین سے، جھگڑا ہے آسمان سے۔ درد بھرے انداز میں امان کے لبوں سے ادا ہوا۔ اس کے ہوتے ہوئے سکون کی نیند لینا ناممکن تھا۔ تہران لمبی سانس لیتے ہوئے بالآخر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری پسٹل غائب ہو گئی ہے، جلد نہیں ملی تو غصب ہو جائے گا۔ پسٹل کو پاؤں تھوڑی لگے ہیں جو غائب ہو گئی، ظاہر ہے کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ بے تکی بات پر وہ خود ہی ہنسا۔ تہران تیزی سے اٹھا اور اس کے سامنے رکھی بوتل اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ یہ کیا کیا تو نے یار؟ اس نے غم و غصے کا برملا اظہار کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ آج کے بعد نہ صرف تم شراب پیتے نظر آؤ مجھے، بلکہ دل لگی اور عشق معشوقی کے چکر سے بھی نکل آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کی خستہ حالی پر تہران سر تاپا سلگ کر رہ گیا۔ امان سپاٹ نظروں سے اپنے دوست کو 1-2 پل گھورتا رہا، پھر صوفے کی پشت پر سر گرا لیا، مایوس کن لہجے میں بولا،
ساری ممکن کوششوں کے باوجود یہاں دل نہیں لگ رہا۔ کاش کوئی اور جگہ بھی ہوتی انسانوں کے لیے۔ جہنم بھی انسانوں کے لیے ہی ہے، خاص کر تم جیسے انسانوں کے لیے۔ تہران کا برجستہ جواب آیا تھا جس پر اس کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ اس کہکے کی گونج کھڑکی سے باہر برف کی چوٹیوں تک سنائی دی تھی۔ ہاسپٹل کی طویل راہداری میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں نفوس مہوے انتظار تھے۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھی اور تھیٹر سے ڈاکٹر نمودار ہوئے۔ مس نروز اب خطرے سے باہر ہیں، روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ جلد ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ الفاظ سن کر ان تینوں کی سماعتوں پر سکون اترنے لگا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ احتشام تشکر بھری نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا جو مبہم سے خم کے ساتھ کہنے لگے، آپ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ڈاکٹر کے کیبن میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کی وائف کا ہاتھ برے طریقے سے جل چکا ہے، آپ جانتے ہیں اس بارے میں کچھ؟ ہاتھ جل چکا ہے؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جی ہاں، شاید حادثاتی طور پر، یا پھر جو حادثہ اس وقت پیش آیا اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سسپیکٹ آپ کی وائف کو ٹارچر کرنا چاہتا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے شدید طیش آ رہا تھا، دل کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ یہ سب اس کی لاغرضی اور بے احتیاطی کا نتیجہ تھا۔ زلف پر پہلے بھی 2 بار جان لیوا حملہ ہو چکا تھا، اس سے حفاظتی اقدامات اٹھانے چاہیے تھے۔ بہرحال مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور اس معاملے کی ذاتی طور پر تحقیقات کروائیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ اس نے سفینہ خانم کے استفسار کرنے پر ان پر چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کیبن سے باہر نکلا۔ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ سفینہ خانم کے چہرے پر تعجب تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اسے بری طرح ٹارچر کیا گیا ہے، اس کا ہاتھ جلا دیا گیا ہے۔ اگر وقت پر نہ پہنچتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بغور ان کا چہرہ ٹٹولنے لگا جہاں ہمدردی کے جذباتوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خدا جانے کون اس لڑکی کی جان کے پیچھے پڑا ہے۔ سفینہ خانم نے جھڑجھڑی سی لی۔ مہرون سلک کی ساڑی میں ملبوس نفیس سا ڈائمنڈ نیکلیس، زیب تن کیے ہمیشہ کی طرح خوبصورتی کی واضح تصویر تھی۔ حادثے کا سن کر پارٹی سے سیدھا ہاسپٹل آئی تھی۔ میں اور تمہارے بابا تھک گئے ہیں، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میرے خیال سے تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو۔ ڈاکٹر نے اسے انٹینسو کیئر میں رکھا ہوا ہے، فکر مت کرو، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کے تاثرات نارمل تھے۔ کسی قسم کے کوئی جذبات دکھائی نہیں پڑے۔ نہیں مام، میں یہی رکوں گا۔ آر یو شور؟ سفینہ خانم نے بغور اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اثبات میں سر ہلا کر ویٹنگ ایریا میں رکھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں تو رکنا چاہ رہا تھا، مگر تمہاری مام کہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ کسی کی چیز ضرورت ہو تو فوراً کال کرنا، فہیم مرزا اس کا شانہ تھپک کر کہنے لگے، اور یوں ہی زلف کو سوچتے سوچتے کتنی ہی دیر گزر چکی تھی۔ آپ کی وائف کا ہاتھ برے طریقے سے جل چکا ہے۔ سسپیکٹ آپ کی وائف کو ٹارچر کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کے جھونکوں کی مانند یہ جملے اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے۔ اس کا بے خوفی سے پسٹل کے نشانے پر بند آنکھوں کے ساتھ کھڑے رہنا بار بار اس کے ذہن میں کلک ہو رہا تھا۔ بھائی کی آواز پر اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ بالوں کو میسی بن کے صورت پر سر پر جمائے، سردی اس کی نسبت سے اونی لباس پہنے ہوئے تھی، ہاتھوں میں 2 ہاٹ کافی کے کپ لیے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں آ گئی آئزل؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کے ساتھ تو اور ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ میری چھوڑیں، یہ بتائیں بھابھی کیسی ہیں؟ آپریشن کامیاب رہا مگر ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر آئزل نے ڈھارس بندھائی۔ مجھے دوسری باتیں پریشان کر رہی ہیں آئزل، کافی کا سپ لیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیسی باتیں؟ جب وجہ مل جائے گی تب بتاؤں گا، فی الحال میں شیور نہیں ہوں۔ اب تم گھر جاؤ، تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ مگر ابھی تو میں آئی ہوں، میں نے بھابھی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ صبح دیکھ لینا۔ اس کا انداز ڈو ٹوک تھا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ بھی اپنا بہت خیال رکھنا، خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اماں بھی، چلو میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ اس کے سر پر پیار بھری چپت لگاتے ہوئے کافی کا کپ اٹھایا اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اوہ، سفینہ خانم ہوش میں آ چکی ہیں غالباً۔ اس نے پارکنگ میں لگی 2 سیاہ گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ تمہاری سیفٹی کے خیال سے کیا ہوگا یہ انتظام بھی انہوں نے۔ وہ نارمل انداز میں کہنے لگا۔ اسے سفینہ خانم سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ اپنی غفلتوں پر شرمندہ تھا۔ ڈرائیور نے اسے دور ہی سے سلام جھاڑا۔ اس نے ذرا سا ہاتھ بلند کیا اور آئزل کی طرف پلٹا۔ راستے میں کہیں رکنا مت اور سیدھا پیلس جانا۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ احتشام بھی پلٹ کر ہاسپٹل کے اندر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں میں، کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے۔
شرمین کی کھوجتی نگاہیں اسے بری طرح خوفزدہ کر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم ٹھیک سے کھا نہیں رہی اور رات بھی تمہارے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شرمین نے کہتے ہوئے کمال حسن کی جانب دیکھا جو اب زلف کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ میں دراصل ڈر گئی تھی۔ کس سے؟ خواب سے، مطلب بہت بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، اس نے جلدی جلدی کہا۔ وہ بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ شرمین کے سوال ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ شہزی کے ساتھ یونیورسٹی جانے کا پروگرام ہے، وہ مجھے پک کرنے آ رہی ہے۔ اس نے کھنکیوں سے کمال حسن کے سارے تاثرات دیکھے، مطلب اوکے کی رپورٹ تھی، وہ جا سکتی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر اچھل کر اپنی نشست سے اٹھی، تیزی سے بیگ سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کی بوکھلاہٹ شرمین کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ پہلے اجازت کے بغیر رات کو چوری چھپے گھر سے باہر جانا، پھر کمرے سے چیخوں کی آوازوں کا آنا، شرمین کے دل میں شک کا بیج بو چکا تھا۔